میں اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جیسے کہ پہلے بات بھی چل رہی تھی 23 سالہ دور نبوت پر، تو اس ضمن میں نے یہ کتاب تحفہ گولریہ کا ذکر کیا تھا. میں آپ کے سامنے وہی کتاب پیش کرتا ہوں. مجھے دوست بتا دیں اسکرین اگر شو ہو رہی ہو تو. ایک تو اس میں حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے مخالفین احمدیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کے مخالفین کے لیے دیکھیں کیسے زبردست الفاظ استعمال کیے. فرمایا کہ اب ان لوگوں میں سے اس کے مصر بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے. اے لوگو تم سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں، ہاتھ شل ہو جائیں، بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے. اور یہ ساتھ اس میں جو حضور نے چاہے کا ذکر کیا ہے، میں ساتھ یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضور نے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی. اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجت پوری کی ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت ولو تقولا کے متعلق بھی حجت پوری ہو جائے. اسی جہت میں نے اس اشتہار کو 500 روپیہ کے انعام کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اگر تسلی نہ ہو تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کرا سکتا ہوں. اگر حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرف جن کے نام میں نے اس اشتہار میں رکھے ہیں اپنے اس دعوے میں صادق ہیں، یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کا نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتی ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد میں اس کے کہ مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپیہ نقد دے دوں گا. اور اگر ایسے لوگ کہیں ہو تو ان کا اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں. اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے 15 روز تک ان کو مہلت ہے کہ دنیا میں سے تلاش کر کے نظیر پیش کریں. افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعویٰ کی نسبت جب میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مخالفوں نے نہ آسمانی نشانے سے فائدہ اٹھایا نہ ہی زمینی نشانے سے کچھ ہدایت حاصل کی. اب جو چونکہ سیفی صاحب نے وہ تفسیر ثنائی سے جو ایک حوالہ پیش کیا تھا ثناء اللہ مرسری صاحب کو، اور وہ عیسائیوں کو یہ الزام دے رہے تھے کہ جی آپ نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنی ہے تو اس تکذیب سے یہ ہوگا کہ آپ گویا توریت کی تکذیب کرنے ہیں. تو اسی ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام میں بھی یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اس میں حضور یہ بات لکھتے ہیں، میں یہاں سے آپ کو معین دکھاتا ہوں. ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی، یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور مامور من اللہ ہونے کا، یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا فائز صاحب، جی مرزا صاحب نے 1901 میں چونکہ دعویٰ کیا تھا تو اس لیے وہ دعوی نبوت کے 7 سال بعد جو اکثر مخالفین یہ بات کرتے ہیں حضور تو مامور من اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. قرآن میں جو آیت ولو تقولا میں ذکر ہے اس میں مامور من اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو خدا کی طرف باتیں منسوب کرے تو مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، مہلت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے. پس ہمارے مخالف مولویوں کی یہ کیسی ایمانداری ہے کہ منہ سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رکھتے ہیں. اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر اسی اصول کو میرے صادق یا کاذب ہونے کا معیار ٹھہراتے تو جلد تر حق کو پا لیتے، لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اسی اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا مامور من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اس دعوے پر 23 یا 25 برس گزر جائیں، یعنی وہ میعاد گزر جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی میعاد تھی، وہ شخص اس مدت تک فوت نہ ہوا اور نہ قتل کیا جاوے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ سچا شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مصلح اور مجدد ہے، اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تکذیب و توہین لازم آتی ہے. ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا. اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخفاف کرنا بالاتفاق کفر ہے، کیونکہ اس دلیل پر ٹھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن اور رسول کی حقیقت پر پیش کیے مستلزم تکذیب کتاب اللہ و رسول ہے اور وہ صریح کفر ہے. یہ آپ کے سامنے حوالہ جناب روحانی خزائن
یہ 17 صفحہ 55 ضمیمہ تحفہ گلڑویہ کا آپ کے سامنے 54 اور 55 اور 50 میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں حضور نے بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مامور من اللہ جو ہو وہ 23 سال کے عرصے تک جھوٹا بھی ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. حضور نے تو اپنا دعویٰ پیش کیا, حضور نے تو چیلنج دیا, 500 روپے کا کہا بھی, لیکن کوئی مخالف نہیں اترا. جی ہمارے ساتھ